السلام علیکم دوستوں. کچھ وقت پہلے میں نے ایک نان مسلم گروپ میں یہ سوال کچھ یوں دیکھا تھا کہ اللہ نے تو آدم کو پیدا ہی دنیا میں بھیجنے کے لیے کیا تھا، تو یہ شیطان کے بہکاوے کے بعد دنیا میں بھیجنے کا کیا تک ہے؟ اللہ نے تو پہلے ہی آدم کو دنیا میں بھیجنا تھا، پھر شیطان پر انسان کو دنیا میں بھجوانے کا الزام کیوں؟ کچھ وقت پہلے ہمارے ایک عزیز بھائی نے بھی اسی سے ملتا جلتا سوال کیا. سوال یہ تھا کہ السلام علیکم ضیاء بھائی، قرآن پاک میں ہے کہ شیطان کے بہکانے پر جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے آدم کو سزا کے طور پر جنت سے نکال دیا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ عہد الست میں انسان نے خود دنیاوی زندگی کی پریکشا میں دنیا میں آنے کی سہمتی جتائی تھی. تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر آدم کو اللہ نے نکالا اور انسان نے خود اس دنیا میں آنے کے لیے سہمتی جتائی، تو دونوں باتوں میں فرق کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں سمجھنے میں کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ ان بھائی کو میں نے جواب لکھا تھا، اصل میں جواب میں نے فیس بک پر پوسٹ کر دیا تھا، وہی جواب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. وعلیکم السلام بھائی. صحیح بات یہی ہے کہ عہد الست میں انسان نے خود دنیا میں آنے کی حامی بھری تھی، اور اللہ نے حضرت آدم کو کسی جرم کی سزا میں یہاں نہیں بھیجا ہے. غلطی اصل میں روایتی باتوں کو ہی اصل بات سمجھ لینے سے ہو رہی ہے. یہ ایک عام خیال ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو شروع میں آسمان میں بنی جنت میں رکھا تھا، اور بعد میں شیطان کے بہکانے کے بعد انہیں زمین پر اتارا. لیکن یہ عام خیال شاید بائبل میں پہلے سے یہی بات موجود ہونے کی وجہ سے ہے، اور بائبل میں ایڈن گارڈن میں خدا کا آنا جانا بتایا گیا ہے، جس سے اس کے آسمانی جنت ہونے کا خیال پختہ ہوتا ہے. لیکن یہ خیال کہ حضرت آدم آسمان پر رہ رہے تھے، یہ قرآن کے حساب سے صحیح نہیں ثابت ہوتا. یاد کیجئے سورہ بقرہ کی آیت کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی دنیا میں رہنے کے لیے کی تھی. آیت ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ فرمانے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد ان کو آسمانی جنت میں ہی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، بلکہ یہی بات صحیح محسوس ہوتی ہے کہ آدم اور حوا کو اللہ نے پیدا کر کے دنیا میں ہی بھیج دیا تھا. پھر یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے دربار اور آسمانی دنیا سے ابلیس کو نکال کے باہر کر دیا تھا، اور اس کے بعد شیطان آسمانی دنیا کے اوپر نہیں پھٹک سکتے. حقیقتاً اللہ کی بنائی جنت کے آس پاس بھی شیطان کا گزر نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ آدم کے پاس شیطان انہیں بہکانے جا پہنچا تھا. ایسا تبھی ہو سکتا ہے جبکہ آدم جنت میں نہ رہ رہے ہوں بلکہ زمین پر کہیں رہ رہے ہوں. پھر قرآن کی آیتوں میں ہے کہ اللہ نے ایک درخت سے منع کر کے حضرت آدم کی آزمائش کی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آزمائش کی جگہ آسمانی جنت نہیں بلکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دراصل جنت کا لفظی معنی باغ ہے. اللہ نے حضرت آدم کو دنیا کے ایک باغ میں رکھا تھا، جہاں سے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ نے انہیں نکال دیا. قرآن میں جو لفظ اہبتو آدم کو باغ سے نکالنے کے لیے آیا ہے، اس کے معنی اترنے کے بھی ہوتے ہیں، نکلنے کے بھی اور جانے کے بھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کسی شہر میں جانے کے لیے کہتے ہیں تو یہی لفظ اہبتو استعمال کرتے ہیں. یہ آپ سورہ البقرہ کی آیت 61 میں دیکھ سکتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لفظ زمین سے زمین پر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہم قرآن کی آیتوں سے یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کی جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جبکہ آدم اور حوا علیہ السلام جہاں رہ رہے تھے وہاں ان کی زندگی ہمیشہ کی نہیں تھی، اور وہ شیطان کے اسی بہکاوے میں آ گئے تھے کہ اس شجر کا پھل کھانے سے انہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. یہ بات دیکھیے آپ سورہ طٰہٰ کی 120ویں آیت میں لکھی ہے. تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم، کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے. آدم اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کی باتوں میں آ کر وہ پھل ہمیشہ کی زندگی ملنے کی چاہ میں کھایا تھا، یعنی کہ
ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی جہاں آدم علیہ السلام ابھی رہ رہے تھے۔ تو اس جنت یعنی باغ میں ہمیشہ کی زندگی نہ ہونے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باغ دنیا میں ہی کہیں کسی جگہ اللہ نے بنایا تھا۔ اور ایک خیال یہ بھی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت 48 میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ اس آیت کی بنیاد پر کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ نے ابھی جنت اور دوزخ بنائے ہی نہیں ہیں، پہلے قیامت میں وہ یہ تمام آسمان اور زمین ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، پھر جنت اور دوزخ کی تخلیق کرے گا۔ تو اس خیال کے مطابق تو جب ابھی قیامت سے پہلے وہ جنت اور جہنم بنے ہی نہیں ہیں تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے وہاں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس خیال پہ آپ کچھ روایتوں کی بنیاد پر اختلاف کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو ایک الگ ہی بحث شروع ہو جائے گی، اسے جانے دیجیے، اور باقی ساری دلیلیں جو آپ نے اس ویڈیو میں شروع سے سنی ہیں وہ دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بات قطعی طور پر پکی ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا سے باہر نہیں تھے، دنیا میں ہی تھے۔ بہرحال اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جرم کی سزا میں دنیا میں نہیں اتارا، بلکہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور بیوی حوا اسی دنیا میں کسی خوبصورت جگہ پر رہ رہے تھے جب یہ شیطان کے بہکانے والا واقعہ ہوا، اور اللہ نے انہیں بس اس باغ سے نکال دیا تھا اور صحراؤں میں بھیج دیا تھا۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔